اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے آپ کو سوچنے والا انسان سمجھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے سوچنے کی صلاحیت دے کر بہت بڑی عنایت فرمائی ہے۔ شاید میں 1000 نفل روزانہ یا 500 نفل روزانہ پڑھنے کا متحمل نہیں تھا، طاقت نہیں رکھتا تھا۔ شاید میرے اندر ایک قرآن پاک روزانہ پڑھنے کی ہمت نہیں تھی، یا نوافل پڑھنے کی یا اس طرح اور اعمال صالح کرنے کی۔ میرے زندگی کے شب و روز بیوی بچوں کی گھر کی ضرورتیں پوری کرتے ہوئے گزرے اور گزر رہے ہیں۔ دن کا اکثر حصہ اسی کام میں صرف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کمپنسیٹ کر دیا، مجھے میری تلافی کر دی، یا مجھے اس کا آلٹرنیٹ دے دیا کہ مجھے سوچ دے دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ سوچ بھی انسان کا ایک عمل ہے۔ وہ بھی عمل کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی قربت فراہم کرنا ہے، احساس فراہم کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی قربت کا، اس کے قریب ہونے کا۔ تو سوچ کا بھی یہی مقصد ہے۔ عمل بغیر کسی قربت یا دوری کے احساس کے میری سمجھ سے باہر ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن میرے ایکسپیرینس میں ایسی چیز نہیں آتی۔ دوری اور قربت کا احساس رہتا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دوری محسوس ہوتی ہے، اور توبہ کرتا ہے تو قربت محسوس ہوتی ہے۔ یہ تو میرا تجربہ ہے۔ دوسرے لوگوں کا مجھے نہیں کچھ پتا، میں ان میں گیا نہیں، ان کے وجود کے اندر، ان کے دماغ کے اندر، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ جو میرے جیسے ہیں وہ میری تصدیق کر دیں گے، جو مختلف ہیں وہ نہیں کریں گے۔ تو میں ان کی بات بھی مانتا ہوں، ان کو بھی سنتا ہوں، جیسے بھی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ وہ بہتر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا عطا فرمایا ہوا ہے۔ تو میں پہلے بھی اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کئی بار، اور آج پھر مجھے یہ احساس ہو رہا ہے یہاں بیٹھے ہوئے، اور میں اسی نتیجے پر پہنچ رہا ہوں کہ سوچ، خیال، تصور بنیاد ہے ہمارے اعمال کی، اور ہمارے رویوں کی، اور ہمارے تاثرات کی، اور ہمارے رد عمل کی، ری ایکشنز کی، اور ہمارے بہترین کے تصور کی، کیا بہترین ہے اس کے تصور کی۔
ہماری زندگی ہمارے آئیڈیل بیسٹ کے تصور کے گرد گھومتی ہے. ہم ہر چیز کو اسی کے گرد، اسی کے حوالے سے، جو ہمارے ذہن میں ایک بیسٹ کا تصور ہوتا ہے، میری یہ حالت بیسٹ ہوگی، جب میں اس حالت میں پہنچوں گا تو بیسٹ ہوگی. وہ ہم نے کس طرح کیسے اپنی وہ حالت بنائی ہوتی ہے، اس کے گرد ہماری تمام کوششیں اور خواہشیں اور ہمارے ارادے اور ہر چیز ہم اسی کی طرف گھما رہے ہوتے ہیں، اسی کے ارد گرد، وہاں تک پہنچنے کے لیے، بیسٹ اور آئیڈیل کی طرف، بہترین حالت کی طرف. تو ہماری سوچ ہی اس ہماری بہترین کی مثال کو بدل سکتی ہے. بات یہ ہے کہ میں جب سے یہاں بیٹھا ہوں مسجد میں، تب سے مجھے مسجد کے تقدس کا خیال آ رہا ہے رہ کر، اور یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. میں اندر داخل ہوا تو یہاں کوئی نہیں ہے، تو میں اندر داخل ہوا تو مجھے اس کی خوشبو محسوس ہوئی، مسجد کی خوشبو محسوس ہوئی. میں نے پنکھا چلایا تو مجھے خیال آیا کہ میں شاید ٹھیک نہیں کر رہا، مسجد کا پنکھا استعمال کر رہا ہوں اپنے ذاتی مقصد کے لیے، ذاتی طور پر بیٹھنے کے لیے. تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے مسجد میں بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے مسجد میں بیٹھنے کا موقع دیا ہے، مجھے اور تو کہیں جگہ نہیں ملی بیٹھنے کو. اور اللہ تعالیٰ نے یہ پنکھے کا نظام بھی دیا ہوا ہے، تو میں کیوں اس کو اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی کو انسانوں کی مہربانیوں کی طرح لے رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ تو اس پنکھے کی بجلی کا بل اور یہ روشنی کا بل دینے کے لیے، اس کا بندوبست کرانے کے لیے انسانوں کی طرح مجبور اور مختار تو نہیں ہے. تو یہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق کوئی سوچ سوچی، اس کو تفصیل سے سوچا. نہیں بھئی، میں اللہ تعالیٰ کا ایک انسان ہوں، میں اس کا ایک بندہ ہوں، اور مجھے اس وقت ضرورت ہے کسی جگہ پر بیٹھنے کی، کچھ وقت گزارنے کی. مجھے انتظار کرنا ہے، مجھے اور کہیں جگہ نہیں ملی. میں کہیں اور بیٹھنے کو تیار تھا لیکن مجھے جگہ نہیں ملی اور یہ سہولت بھی نہیں ملی پنکھے کی. تو میں مسجد میں آ گیا اور مسجد میں مجھے تنہائی بھی مل گئی جو میں چاہتا تھا، اور مجھے پنکھے کی سہولت بھی مل گئی اور بیٹھنے کا موقع بھی مل گیا. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے. میں اس پر سوچتا رہا. پھر میں ایک ریل اٹھا کر ذرا منبر سے دور ہو کے بیٹھ گیا. منبر کے قریب شاید مناسب نہ ہو. یہ بھی اب میری ایک سوچ تھی کسی کے تقدس میں فرق کرنے کی کہ منبر کا تقدس زیادہ ہے، منبر سے دور تھوڑا سا کم ہے. یہ میری اپنی ذاتی سوچ تھی. کچھ دیر بعد میں نے، جب میرا پسینہ خشک ہو گیا تھوڑا سا، تو میں نے سوچا کہ میں اب بیٹھا ہوا ہوں تو میرے بیلٹ جو ہے جو میرے پیٹ کو دبا رہی ہے. تو میں شرٹ تو باہر نکال رکھی تھی، ایزی کیا ہوا تھا اپنے آپ کو، تو میں نے کہا بیلٹ بھی تھوڑا سا لوز کر لوں. تو مجھے خیال آیا کہ مسجد میں شاید یہ مناسب نہیں ہے
بیلٹ لوز کر کے بیٹھنا. لیکن میں نے کہا کہ میں جتنی دیر بیٹھنا ہے ذرا آرام سے بیٹھنا چاہتا ہوں، تکلیف میں بیٹھنے کی بجائے. وضو میں گھر سے کر کے نکلا تھا، اور یہ میری خوش نصیبی تھی کہ میں مسجد میں آ بیٹھا، ادروائز میں وضو کر کے بیٹھتا ظاہر ہے. تو اب یہ ساری میرے ذہن میں ایک چل رہا ہے، سارا کام، یہ ساری سوچ چل رہی ہے. اب تھکاوٹ کی وجہ سے میرا بار بار دل کر رہا ہے، میں کبھی اس پہلو پر ہوتا ہوں کبھی اس پہلو پر، اور میرا دل کر رہا ہے میں لیٹ جاؤں. لیکن میں اس لیے نہیں لیٹ رہا کہ مسجد میں لیٹنا شاید مناسب نہیں ہے. پھر میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے تکلیف میں تو ظاہر ہے کہ نہیں دیکھنا چاہے گا، وہ مجھے آرام نہیں دیکھنا چاہے گا. تو اگر میں لیٹ جاؤں تو کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے لیٹنے کی، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ لیٹوں. لیکن میری آخری سوچ یہی تھی کہ نہیں، جتنی دیر تک بیٹھ سکتے ہو بیٹھو. اللہ تعالیٰ کے احترام اور تقدس اور مسجد کے احترام اور تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ مسجد میں نہ لیٹوں. لیٹوں گا تو نیند بھی آ جائے گی، اور دوبارہ سے وضو بھی شاید کرنا پڑے کیونکہ نیند آ گئی ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے. تو مسجد کے احترام کا تقاضا یہی ہے. میں نے کہا چلو میں ٹیک لگا لیتا ہوں ستون کے ساتھ. اب یہ ساری سوچیں میرے ذہن میں ہیں، میرے سامنے قرآن پاک کی الماری ہے، میں وہاں سے قرآن پاک نکال کے پڑھ سکتا ہوں. اور ظاہر ہے اگر میں یہ کلپ نہ بنا رہا ہوں تو میں قرآن پاک کی تلاوت کروں. لیکن یہ کلپ جو ہے، جو میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنی سوچ کو دوسروں تک پہنچا دوں. تو یہ ساری سوچیں لے کر میں بیٹھا ہوا ہوں، سوچ رہا ہوں ساتھ ساتھ، اور مسجد کے تقدس کا خیال میرے ذہن پر ہے، تصور میرے ذہن پر ہے. تو مسجد کا تقدس میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ مسجد کا تقدس ظاہر ہے اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ سے متعلق ہے، مسجد کا تعلق اللہ سے ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ اللہ سے تعلق جس چیز کا بھی ہے مجھے اس کا احترام کرنا ہے. اللہ سے تعلق جس چیز کا بھی ہے مجھے اس کا احترام کرنا ہے، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کا احترام کرنا ہے، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. وہ میرے ذہن میں اس کا احترام بھی ہے، قدرتی طور پر اللہ نے رکھا ہوا ہے، پیدائشی طور پر رکھا ہوا ہے. تو محبت کی وجہ سے میں محبت کو بڑھانا بھی چاہتا ہوں. اگر میں بڑھانا نہ چاہوں تو پھر بھی مجھے یہ اپنی گستاخی محسوس ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی قدر نہیں کر رہا، میں اس کو ویلیو نہیں دے رہا، مجھے تو اسے بڑھانا ہے. تو میں اللہ تعالیٰ کا احترام کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے متعلق تمام چیزوں کا بھی احترام کرنے لگا ہوں. قرآن پاک کا احترام بھی ہے، رسول پاک کا احترام بھی ہے، مسلمانوں کا احترام بھی ہے، مقدس جگہوں کا احترام بھی ہے، مسجد کا احترام بھی ہے، کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ سے متعلق ہیں. اب یہاں تک پہنچ کر اور جب مجھے محسوس ہوتا ہے مسجد کو میں باہر سے مختلف محسوس کرتا ہوں کسی حد تک، تو ظاہر ہے مسجد میں آ کے میری ایک دم فیلنگز بدل جاتی ہیں، کیونکہ میرے ذہن میں مسجد کا احترام ہے. اور مسجد کا احترام ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا احترام ہے، یا اللہ تعالیٰ کا احترام ہونے کی وجہ سے مسجد کا احترام ہے. یہ دونوں ایک ریسیپروکل، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں. ایک دوسرے کے احترام زیادہ ہونے سے دوسرے کا احترام بھی زیادہ ہو جاتا ہے.
میں جتنا زیادہ مسجد کا احترام کروں گا، مجھے اس بات کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ کا احترام بھی اتنا بڑھ جائے گا. جتنا میں قرآن پاک کا احترام کروں گا، اللہ تعالیٰ کا احترام بھی اتنا بڑھ جائے گا. اور جتنا میں اللہ تعالیٰ کا احترام کروں گا، اس سے محبت کروں گا، اتنی ہی زیادہ مجھے محبت قرآن پاک سے بھی ہونے لگے گی، رسول پاک سے بھی ہونے لگے گی، مقدس جگہوں سے بھی ہونے لگے گی، مسجد سے بھی ہونے لگے گی، مسلمانوں سے بھی ہونے لگے گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ میں رسول پاک کا احترام کروں اور مسلمانوں کا احترام نہ کروں، مسلمان سے محبت نہ کروں. یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. میں اللہ تعالیٰ سے محبت کروں، اللہ تعالیٰ کا احترام کروں، رسول پاک کا احترام کروں. یہ ہو نہیں سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ بنتی نہیں ہے اس کی سوچ میرے ذہن میں. اور مجھے یہ سمجھ بھی نہیں آتی کہ میں رسول پاک سے تو محبت کروں، اللہ تعالیٰ سے ڈروں. یہ بھی مجھے سمجھ نہیں لگتا. یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو جیسا رسول پاک کو محبت سے چاہتا ہوں، جیسا میں ان کی سیرت سے محبت کرتا ہوں، ان کے کاموں سے، ان کی عادتوں سے، ان کے شب و روز سے، میں تو جیسی شخصیت میں رسول پاک کو سمجھتا ہوں، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک سے بھی بڑھ کر مجھ سے کائنڈنس اور شفقت کا سلوک رکھتا ہے، رکھے گا. مجھے ہو کیسے سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میں سخت جانوں، اس سے ڈروں، اس سے کانپوں، جیسے وہ بڑا کوئی قرون وسطیٰ کا بادشاہ ہے، اور رسول پاک سے محبت کروں. محبت میں بھی ایک احترام ہے، خوف ہے، لیکن محبت میں ایک لاڈ بھی ہے. تو محبت کرنے والے کو جس سے کی جا رہی ہے، ان دونوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ لاڈ ہے، وہ معاف کر دیتے ہیں. محبت لاڈ لٹانے کی ذہنیت میں پہنچا دیتی ہے. ماں باپ سے ہو، محبوب سے ہو، بہن بھائیوں سے ہو، دوست سے ہو، جہاں محبت ہوگی وہاں انسان تھوڑا سا بے تکلف اور لاڈ کی موڈ میں آئے گا. یہ محبت کی خصوصیت ہے. لاڈ کے بغیر محبت ممکن نہیں ہے. تو رسول پاک سے بھی ہم لاڈ کر لیتے ہیں، پیار کر لیتے ہیں، رو بھی لیتے ہیں، آپ نے دکھ درد بھی بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ محبت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بھی ہم کر لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں مجھے تو جڑی ہیں. اچھا، آپ قرآن پاک سے بھی ہے میں تو بعض دفعہ قرآن پاک سے بھی باتیں کرنے لگتا ہوں. مجھے مسجد سے بھی ہے، مسلمانوں سے بھی ہے. میں تو حتی المقام کوشش کرتا ہوں کہ یار میں مسلمانوں کا احترام کروں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، منتخب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو ماننے والے ہیں، یہ رسول کے امتی ہیں. مسلمانوں کو کچھ کہنے کی میرے اندر جرت نہیں ہوتی ہے. اگر میں کہتا ہوں تو مجھے فوراً خیال آتا ہے کہ غلط کر رہا ہوں، اور مجھے اپنا آپ دور میں تو محسوس ہوتا ہے، مجھے اپنے دل کے اندر تبدیلی آتی محسوس ہوتی ہے. صراط مستقیم سے، استقامت سے ہٹتا ہوا محسوس کرتا ہوں میں اپنے آپ کو. تو یہ سب سوچتے ہوئے، مسجد کے تقدس کے بارے میں یہ سب سوچتے ہوئے، ایک سوچ آئی میرے ذہن میں جو بڑی کارآمد سوچ تھی. وہ یہ کہ جب میں مسجد سے باہر نکلوں تو اگر میں باہر بھی اللہ تعالیٰ کے احترام اور محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی شرم کھاؤں، اتنا ہی لحاظ کروں اس کا جتنا میں مسجد میں کر رہا ہوں، اور جو مجھے مسجد میں محسوس ہو رہا ہے میں باہر بھی یہی محسوس کروں، تو اللہ تعالیٰ سے قربت بڑھے گی، زیادہ ہوگی، استقامت ملے گی. اور ہونا تو ایسا ہی چاہیے. میں کیوں یہ سمجھوں کہ جو اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے یہاں مسجد میں، اور میں مسجد کا احترام کر رہا ہوں، لحاظ کر رہا ہوں کہ یہاں پاؤں پسار کر نہیں بیٹھ رہا، سمیٹ کر بیٹھ رہا ہوں، حالانکہ میں اکیلا ہوں، میں لیٹ نہیں رہا، میں ٹیک لگا کے بیٹھنے پر ترجیح دے رہا ہوں، بیٹھنے کو ترجیح دے رہا ہوں، حالانکہ جہاں کوئی نہیں ہے. لیکن مجھے یہ خیال ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے مجھے، مسجد کا احترام میں نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے میری باتوں کو. تو مسجد کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا تصور ہے میرے دل و دماغ میں، وہ مسجد کے باہر بھی ہونا چاہیے.
جو نماز کے اندر مجھے اللہ تعالیٰ کا تصور محسوس ہوتا ہے وہ نماز سے باہر بھی ہونا چاہیے. یہ سوچ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نیکی اور بدی میں فرق سمجھا سکتی ہے، سمجھا رہی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب سمجھا رہی ہے. کہ بھئی مسجد سے باہر جا کر بھی پاؤں پسار کر بیٹھنا، بدتمیزی سے ادھر ادھر دیکھنا، لوز بیلٹ کر کے پھرنا یا بے ہنگم طریقے سے کپڑے پہن کر پھرنا اتنا ہی غلط ہے جتنا یہ سارا کچھ مسجد میں غلط ہے. اور مسجد سے باہر بھی اللہ تعالیٰ مجھے اسی طرح دیکھ رہا ہے جس طرح مسجد میں دیکھ رہا ہے. یہ سوچ ایک ایسی سوچ ہے جو مجھے گناہوں سے روکے گی، غلط کاموں سے، غفلت سے. ظاہر ہے کہ ہم غافل ہوتے ہیں تو سارا کچھ غلط ہوتا ہے. جس طرح مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں میں ہوشیار اور چکنا اور کانشیس اور شعور میں ہوں، ہوش میں ہوں، اسی طرح مجھے باہر بھی رہنا ہے، مسجد سے باہر جا کر بھی رہنا ہے، بازار میں پھرتے ہوئے بھی رہنا ہے، اپنے اسکول میں کام کرتے ہوئے بھی رہنا ہے، بچوں کو پڑھاتے ہوئے بھی مجھے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا شعور رکھ کے، احساس رکھ کے، کانشینس رکھ کے رہنا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے سن رہا ہے. میں احترام میں کوئی کمی تو نہیں کر رہا. تو مجھے مسجد سے باہر جا کے بھی یہ سارا کچھ محسوس کرنا ہے. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں وہاں، تو میں کیوں کہتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کو کیسا سمجھ رہا ہوں؟ اگر میں باہر جا کے اللہ تعالیٰ کے اس احساس کو اگنور کر دیتا ہوں، اس سے غافل ہو جاتا ہوں، غفلت برت لیتا ہوں کہ نہیں باہر آ گیا ہوں، اب تو ویسی بات نہیں ہے، تو پھر تو میں اللہ تعالیٰ کو صرف مسجد تک ہی محدود سمجھتا ہوں، اس کو باہر سمجھتا ہی نہیں. تو باہر جب میں کوئی دعا مانگوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے یہی آگے سے رسپونس دے گا کہ تو نے مجھے باہر اہمیت ہی نہیں دی کبھی، مسجد میں دی ہے، چلو ٹھیک ہے مسجد میں جا کے بیٹھو، نماز میں آؤ تو میں دعا کے بارے میں سنتا ہوں، باہر تو نے کبھی مجھے سوچا ہی نہیں ہے، مجھے ویلیو نہیں دی کبھی، مجھے ترجیح نہیں دی، مجھے سمجھا ہی نہیں، میری پریزنس سے احساس ہی نہیں محسوس کیا کبھی، بازار سے گزرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے. تو مجھے کس طرح کا سمجھ رہا ہے؟ تو میری دیکھنے، سننے، علم رکھنے، علیم و خبیر ہونے، حی و قیوم ہونے کی جو صفات ہیں ان کو محدود کر رہا ہے صرف مسجد تک. میں تو ہر جگہ پوری کائنات میں ایک تھا. ظاہر ہے میری یہ انڈرسٹینڈنگ غلط ہے. تو میں یہ سوچتا ہوں بیٹھا ہوا، یہ اس نتیجے پر پہنچ رہا ہوں، پہلے بھی کہیں پہنچتا ہوں کہ مجھے مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کے احساس کو مسجد سے باہر اللہ تعالیٰ کے احساس جیسا ہی بنانا ہے، سمجھنا ہے. اگر میرے اندر کوئی فرق آتا ہے تو غلط ہے، تو مجھے وہیں توبہ کرنی ہے. مجھے دوستوں میں بیٹھے ہوئے، کولیگز میں بیٹھے ہوئے، اپنے گھر والوں میں بیٹھے ہوئے اگر اس تقدس کا خیال نہیں رہتا جو مجھے مسجد میں محسوس ہو رہا ہے، اس پریزنس کا احساس نہیں رہتا جو مجھے مسجد میں محسوس ہو رہا ہے، تو غلط ہے، مجھے ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے باہر میں غفلت کا شکار ہوں یا کسی ایسے ماحول میں ہوں جہاں گناہ کے لوازمات موجود ہیں جو مجھے غفلت کا شکار کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے اندر
اللہ تعالیٰ کی قربت کا احساس جو اسے نماز میں محسوس ہوتا ہے یا مسجد میں محسوس ہوتا ہے یا خانہ کعبہ میں جا کے محسوس ہوتا ہے، تصور میں یا تخیل میں یا نظریے میں جیسے بھی یہ احساس محسوس ہوتا ہے، اگر یہ ان جگہوں سے باہر بھی، ان موقعوں سے باہر بھی ہونے لگے تو اسے اللہ تعالیٰ کا قرب ضرور میسر آتا ہے۔ کیسے ہونے لگے؟ پہلے تو اپنے تصور کو بدلے، پہلے تو اپنے کنسیپٹ کو بدلے، اپنی سوچ کو بدلے۔ اسے اگر یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ بھئی مسجد کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کا احساس ہے تو باہر بھی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ تو باہر بھی ہے، مسجد میں اور زیادہ ہونا چاہیے، باہر جا کے اس سے زیادہ کریں، مسجد جتنا کریں، پھر مسجد میں آئیں تو اور زیادہ ہونا چاہیے۔ اس طرح تو بڑھنا چاہیے، انسان کو آگے سے آگے آنا چاہیے، اور یہ مرتے دم تک یہ سلسلہ چلنا چاہیے۔ یہی تو ہے کہ اللہ سے ڈرو جتنا تم ڈر سکتے ہو، تقوا اللہ ما استطعتم۔ تو اگر انسان کو یہ احساس، اور انسان اس احساس پر چلنے لگے اور انسان یہ سوچنے لگے، پہلے آپ تھیوریٹیکلی اپنے آپ کو، نظریاتی طور پر، کنسیپچولی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، اپنا کنسیپٹ بدلے، تو اس کے اعمال بھی بدل جائیں گے، اس کا احساس بھی بدل جائے گا، اس کے ہر چیز بدل جائے گی، کیونکہ تقریباً ہر چیز انسان کی سوچ پر مبنی ہے، اس کے کنسیپٹ پر مبنی ہے، جیسا انسان کا کنسیپٹ قائم ہوتا ہے۔ اور کنسیپٹ بدلنے کے لیے ایک تو انسپیریشن کی ضرورت ہوتی ہے، دوسرا سمجھنے کی، قائل ہونے کی، انڈرسٹینڈ کرنے کی، ان کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان باہر اگر اپنی سوچ سے پہنچے تو بڑی بات ہے، لیکن اگر کسی کی سوچ پر انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تو انسان یقین کے مقام پر ہے۔ وہ یقین ہے جو سن کے ہم کرتے ہیں، ہم بہت سی باتوں پر سن کے یقین کرتے ہیں، کچھ پر ہم خود عمل ایکسپیرینس سے یقین کرتے ہیں۔ تو اگر انسان کو یہ بات سن کر محسوس ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، لاجیکلی یہ بات ٹھیک ہے، تو انسان اس پہ اپنی رضامندی اس وقت ظاہر کر دے کہ ہاں ٹھیک ہے، بعد میں انسان خود بھی پہنچ جائے گا سوچتے ہوئے اس سوچ پر۔ تو انسپیریشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی ایسے انسان کے پاس بیٹھنے کا موقع ملے جو ایسی سوچ رکھتا ہے اور آپ کو وہ سوچ ٹھیک لگتی ہے، تو ویسے انسان کے پاس بیٹھیں گے تو آپ اس کی انسپیریشن لے لیں گے، اس سے انسپائر ہو جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان اپنی سوچ میں ترقی کرتے ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ہے، ہم اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت میں ہی شمار کرتے ہیں، لیکن عنایات حاصل کرنے کی تمنا اور آرزو اور خواہش اور حسرت، یہ بھی تو چیزیں ہیں۔ تو آپ کہیں کہ مجھے یا اللہ یہ عنایت مجھے بھی کر دے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کر دے گا۔ مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ آپ اللہ سے کوئی عنایت مانگیں اور وہ کیوں نہیں دے گا۔ وہ عنایت جو اسے دین سے متعلق ہو، جو اس کے دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے ضروری ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ چیز ملنی چاہیے پھر میں دین پر عمل پیرا ہو جاؤں گا، تو یا تو آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے وہ چیز ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دے گا؟ وہ ضرور دے گا، تو آپ مانگ لیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے یہ چیز ضرورت ہے، آپ مانگ لیں۔ آپ کہیں گے یا اللہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے دین پر چلنے کے لیے سوچ کی ضرورت ہے، تو مجھے سوچ عطا کر، وہ کر دے گا۔ اگر وہ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ اس کے بغیر بھی جا سکتے ہیں۔ اس انسان کو ضرورت ہو سکتی ہے جو جس کو دی ہوئی ہے، آپ کو ہو سکتا ہے ضرورت نہ ہو۔ تو نہ والا جو انکار ہے نا، انکار ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ تو ہے ہی نہیں ہے۔ وہ تو مناسب اور غیر مناسب یا ضروری اور غیر ضروری کا ہو سکتا ہے، کوئی فرق ہو۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت بھی ہو اور آپ مانگیں اور اللہ دے بھی نہ، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ تو سیدھا سیدھا آپ قیامت کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ملا ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں جی مجھے
آپ سچے دل سے کہیں مجھے ہدایت ملے، یا اللہ مجھے ہدایت دے، رو رو کر کہیں مجھے ہدایت دے، اور وہ نہ دے آپ کو ہدایت، اور آپ کے عمل میں میں نے ہدایت مانگی تھی آپ نے دی ہی نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے یا ہو سکتا. لاجیکل بھی کچھ جو سسٹم ہے نا وہ اتنا کوئی بعید العقول نہیں ہے، وہ عقل سے ماورا اور خارج نہیں ہے. لاجیکل سسٹم میں بھی اللہ تعالیٰ اور اس کا دین پورے اترتے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ دین کے لیے کوئی لاجیکل ہونا یا عقل سے علیحدہ کوئی کام کرنا، یہ نہیں، ایسی بات نہیں. تو انسان دعا کرے دین پر چلنے کے لیے اور دین کی محبت میں آنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں آنے کے لیے. یہ جو اچھی چیزیں ہیں ان کی دعا کرے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور کوشش کرے کہ وہ دعا قبول جو ہو رہی ہے وہ مجھے سمجھ آ جائے کس طرح ہو رہی ہے. آپ نے جس طرح سے قبول ہونے کے لیے کہا ہے کیا وہ ایسے ہی قبول ہو سکتی ہے یا کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتی ہے؟ آپ دوسرے طریقوں پر بھی، دوسرے پہلوؤں پر بھی نظر رکھیں کہ میں نے جو اللہ تعالیٰ سے عنایت مانگی ہے، بیسیکلی مجھے وہ عنایت چاہیے یا مجھے اس عنایت کا نتیجہ چاہیے. تو وہ آپ کو کہیں نہ کہیں سمجھ آ جاتا ہے کہ یار میں بیسیکلی ایک عنایت مانگ رہا تھا. اگر فرض کریں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دولت مانگی ہے کہ یا اللہ مجھ سے نا یہ کوئی دین سے متعلق کچھ چیزوں میں کمی کوتاہی ہو رہی ہے، اگر یہ جو مجھے چیزیں مل جائیں تو ہو سکتا ہے. مجھے وضو کی سہولت نہیں ہے تو میری نماز خراب ہو رہی ہے، تو مجھے وضو کی سہولت مل جائے یہ طریقے سے. تو آپ کے خیال میں جو بیسٹ وے ہے وضو کرنے کا، اگر تو وہ بالکل ٹھیک ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ضرور دے گا آپ کو. اگر وہ غلط ہے، آپ کو لگتا ہے صحیح ہے لیکن آپ غلط طریقے سے وہ کوئی ٹھیک نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کو ضروری نہ سمجھتا کہ بھئی یہ تو ٹھیک ہے، وضو اس کا ایسے ٹھیک ہے. میں اس پر تفصیل سے انشاءاللہ بات کروں گا کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، کون سی دعا قبول نہیں ہوتی. ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے انسانوں کا یہ، ہم مانگتے ہیں ہمیں ملتا نہیں ہے، اور ظاہر ہے جب نہیں ملتا تو ہم گناہ کی طرف نکل جاتے ہیں، ہم ناشکری کی طرف نکل جاتے ہیں، شرک کی طرف نکل جاتے ہیں. جب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہم کیسے گزارا کریں گے، وہ ساری خراب باتیں ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ کسی دن میں اس پر بات کروں گا. تو آج تو میں اس چیز کو واضح کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ انسان کی سوچ جو مسجد میں ہے وہی مسجد سے باہر ہونی چاہیے. جو تقدس اسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، دین کے بارے میں، قرآن پاک کے بارے میں، رسول پاک کے بارے میں، مسجد کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، نیکی اور بدی کے بارے میں جو اس کا خیال مسجد میں ہے وہی مسجد سے باہر ہونا چاہیے. جو احترام وہ مسجد میں ملوث خاطر رکھے ہوئے ہے وہ مسجد سے باہر بھی ہونا چاہیے. اور یہ ہو سکتا ہے اگر وہ کنسیپچولی، دوسری بات میں نے یہ کی ہے کہ اگر وہ کنسیپچولی، اگر وہ نظریاتی طور پر اس نتیجے پر آ گیا ہے تو یہ ہو سکتا ہے، یہ ناممکن نہیں ہے. اس کا کنونس ہونا ضروری ہے، اس کا ماننا ضروری ہے، اس کا اپنے دماغ کو میسج دینا ضروری ہے کہ ہاں بھائی یہ بات ٹھیک ہے. تو اب باہر بھی اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس کرنے لگیں گے. اب ایک نامناسب سی بات ہے، میں نے کبھی یہ باتیں کی نہیں ہیں، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ جس کو مسجد میں بیٹھ کر بھی مسجد کا احترام ملحوظ خاطر نہیں رہتا، ظاہر ہے میں نہیں سمجھتا پھر وہ اللہ تعالیٰ کا احترام کر رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ کا وجود یا اس کا احساس اس کے ذہن میں کیا ہے بھی یا نہیں، یہ اب وہ جانے یا اللہ تعالیٰ جانے، ہم اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن اگر کوئی انسان اتنا بیچارہ بدبختی کے شیطان کے مکر و فریب میں اس قدر گر گیا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر بھی اسے مسجد کا احترام محسوس نہیں ہوتا اور وہ اس کا خیال نہیں رکھتا، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خیال نہیں رکھ رہا. پھر وہ اللہ تعالیٰ کو سمیع و بصیر، علیم و خبیر، حی و قیوم شاید اس طرح نہیں مان رہا. تو اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا تو جو ہے یہ ہم باتھ روم میں بھی جا کے رکھتے ہیں، اپنی خوابگاہوں میں بھی رکھتے ہیں. ہم تو کسی جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ کو
ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے اوجھل نہیں محسوس کر سکتے، تو ہر وقت اس کی نظر میں ہے. تو ہمیں یہ محسوس کرنا ہوتا، ہم باتھ روم میں بھی بڑا محتاط رہتے ہیں. تو اسی طرح خواب گاہوں میں نہاتے ہوئے غسل خانوں میں، تو یہ سارا کچھ جو ہم کرتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احساس کی وجہ سے کرتے ہیں. اگر ہم وہاں اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو اللہ سے اوجھل سمجھنے لگیں اور وہاں ان گناہوں کی یا بد خیالیوں کی گنجائش نکال لیں، تو پھر تو خراب ہو گیا کام. پھر تو ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسے محدود کر رہے ہیں، اسے اپنی مرضی سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو غلط ہے. اسے تو ہر جگہ پر، ہر دنیا کی ہر سچویشن میں اس کا خیال رکھنا ہے ہمیں. جسے غصے کی حالت میں اگر بھول گیا ہے انسان، تو ہم غلط کہتے ہیں کہ غصہ خراب ہی اس لیے ہے، حرام ہی اس لیے ہے کہ یہ ایک ایسی دماغی حالت ہے جس میں اللہ کا خیال نہیں رہتا ہے انسان کو. تو حرام ہے جی، تو حرام ہے، اس کا مطلب گناہ ہے. گناہ ہے، جھوٹ گناہ ہے، جھوٹ گناہ ہے، کیونکہ یہ ایسی دماغی حالت میں لے جاتا ہے جہاں ہمیں اللہ کا خیال نہیں رہتا. تو غصہ حرام ہے، اس کا مطلب ہے گناہ ہے. یہ ہمیں ایسی دماغی حالت میں لے جاتا ہے جو اللہ سے غافل کر دیتی ہے. تو اللہ سے غافل کرنے والی جتنی بھی دماغی حالتیں ہیں وہ گناہ ہے. اگر آپ باہر نکلتے ہیں مسجد سے اور اللہ تعالیٰ کو سمیع و بصیر اور علیم و خبیر ماننا بند کر دیتے ہیں، حی و قیوم ماننا بند کر دیتے ہیں، وہاں اس کی پریزنس آپ محسوس ہی نہیں کرتے یا اس کے قائل ہی نہیں ہیں، تو پھر وہاں غفلت تو آئے گی، پھر وہاں تو آپ سے گناہ سرزد ہوں گے مسجد سے باہر. تو اور اگر آپ مسجد میں بھی اللہ تعالیٰ کو یہ سمجھنا شروع کر دیں تو کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ کوئی نہیں سن رہا، حی و قیوم ماننا شروع کر دیں، نہ ماننا شروع کر دیں، تو پھر آپ نے کیا ماننا اللہ تعالیٰ کو؟ ماننا نہ ماننا پھر تو برابر ہی. نعوذ باللہ، میں تو کوئی بات نہیں کر سکتا، لیکن میں سوچتا تو یہی ہوں کہ آپ میرے لیے بڑی عجیب بات ہے کہ یہ کیسے ایسا ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، پاسبل نہیں ہے. لیکن بہرحال لوگ بیچارے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا قرب نصیب فرمائے، اپنا احساس نصیب فرمائے، اپنا شعور نصیب فرمائے. بڑا دکھ ہوتا ہے، رونا آتا ہے ایسے لوگوں کی باتیں سن کر. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو مسجد کا، قرآن پاک کا، رسول پاک کا، مسلمانوں کا دین سے متعلق تمام چیزوں کا احترام نصیب فرمائے اور اپنا قرب اور محبت عطا فرمائے، اور دین سے متعلق چیزوں کو کے احترام کو غیر دینی چیزوں تک قائم رکھنے کی خوش نصیبی اور سعادت عطا فرمائے. مسجد کا احترام ظاہر ہے باہر مسجد نہیں ہے، لیکن ہم یہ مسجد کا احترام باہر بھی لے جائیں، مسجد سے باہر بھی لے جائیں، اور جو کچھ ہم مسجد میں منع سمجھتے ہیں اور ہم اس سے کتراتے ہیں اور اس سے شرم کھاتے ہیں، وہ باہر بھی کھانے لگیں. تو یہ ایک اچھا مقام اور درجہ ہوگا انسان کا، کوئی غلط نہیں ہوگا. باہر ہو سکتا ہے چیزیں اتنی پاکیزہ نہ ہو جتنی مسجد میں ظاہر ہے. تو مسجد کے احترام کو، پاک جگہ کے احترام کو ایک ناپاک جگہ کے تک لے جانا، ہم اس احترام کو اپنے دل میں وہاں تک لے جائیں، تو اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں خوش نصیبی عطا فرمائے اس تک لے جانے کی، کہ ہم ہر جگہ پر تمام لوگوں میں، ہر سچویشن میں، ہر کام میں اس احترام کو اور اس موجودگی کو، اس احساس کو اپنے قریب محسوس کریں. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو یہ شعور، یہ سوچ، یہ فہم، یہ ادراک نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.